ہے، روح القدس کی باپ کے ساتھ اور خدا بیٹے کے ساتھ ستائش ہوتی ہے۔ روح القدس خدا ہے، اور آج ہم روح القدس کی قدرت کے بارے میں سیکھیں گے، روح القدس کی قوت کے بارے میں۔ سو ہم پہلا ریفرنس جو تلاوت کریں گے وہ لوکا طبیب کی مارفت لکھی گئی انجیل مقدس ہے، اور اس کا 24واں باب اور اس کی 49ویں آیت ہے۔ لکھا ہے، اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک آگ میں بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو۔ دوسرا ورد ہم تلاوت کریں گے اعمال کی کتاب پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت کو۔ اعمال کی کتاب پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت کے اندر لکھا ہے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کی برکت کا باعث ہو۔ سب کہیں آمین۔ روح القدس کامل خدا ہے، کیونکہ یہ خدا ہے۔ اس کی ستائش بھی یسوع مسیح کی طرح اور خدا باپ کی طرح ہوتی ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے لوکا 24 باب کے اندر روح القدس کے ساتھ ایک بڑی گہری بات کا ذکر کیا، ایک بڑی گہری بات کو جوڑا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے اپنے جی اٹھنے کے بعد شاگردوں کو یہ کہا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے تم اس شہر میں ٹھہرے رہو۔ اور اعمال کی کتاب میں ابھی ہم نے پڑھا کہ جب تمہیں قوت کا لباس ملے گا تو تم کیا ہوگے؟ یروشلم، تمام یہودیہ، سامریہ اور دنیا کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ تم قوت پاؤ گے، تم قوت پاؤ گے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ جب وہ مددگار آئے گا، جب روح القدس نازل ہوگا تو تم کیا پاؤ گے؟ تم قوت پاؤ گے۔ ہاللویا۔ آئیے آج ہم اس طرح سے خدا کے روح کے پیاسے ہو جائیں کہ خدا کا روح ہماری زندگی میں نازل ہو، اس کی قوت ہماری زندگی میں آئے۔ اور آج میری دعا ہے کہ ہر ایک کی زندگی کو خدا کے روح کی قوت چھوئے۔ یسوع مسیح نے یہ کہا کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ یسوع مسیح خود قوت سے بھرا ہوا تھا۔ لوکا کی انجیل کے 4 باب کی 14ویں آیت میں ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ یسوع مسیح خود روح القدس کی قوت سے بھرا ہوا تھا۔ اور اس بات کا اندازہ ہمیں کس طرح ہوتا ہے؟ کیونکہ یسوع مسیح بدن میں ہے اور محدود ہے، اور اس کا اختیار اور اس کی قوت محدود ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح روح القدس سے بھرے ہوئے تھے، اس لیے اس کا اختیار، اس کی قوت جو ہے وہ لامحدود ہے۔ وہ اندھوں کو کہتا ہے آنکھیں کھل جائیں تو آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہ مردوں کو کہتا ہے جی
चाहे बना सकता है, वो पानी को मैं बना सकता है। हालेलुया। वो जो कुछ कहता है वो हो जाता है। वो 5 रोटियों और 2 मछलियों को जब कहता है वो भर जाती है। हालेलुया। क्योंकि वो रूहुल कुद्स की कुदरत से भरा हुआ खुदावंद यीशु मसीह इंसान के रूप में कामिल खुदा है और रूहुल कुद्स की कुव्वत से भरा हुआ है। यीशु मसीह ने ईमानदारों से रूहुल कुद्स और उसकी कुव्वत का वादा किया है। खुदावंद यीशु मसीह ने ईमान की किताब के पहले बाब की 8वीं आयत में ये कहा, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। यीशु मसीह ने ये प्रॉमिस किया बिलीवर्स के साथ, ये वादा किया कि रूहुल कुद्स आएगा, रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा और जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से, ईमानदारों से ये वादा किया कि तुम रूहुल कुद्स पाओगे। मैं चाहता हूं और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता और जब वो नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। तुम उस कुव्वत को हासिल करो और समझाएं। हम ये ना समझ लें कि हम रूहुल कुद्स की कुव्वत को पा लेते हैं तो रूहुल कुद्स की कुव्वत को पाने के बाद हम भी यीशु की तरह लामहदूद हो जाते हैं, लामहदूद इख्तियार के मालिक बन जाते हैं। हम जो मर्जी बनाएं, हम जो मर्जी कहें, हम जो मर्जी कहेंगे वो हो जाएगा। लेकिन याद रखें, रूहुल कुद्स की कुव्वत ईमानदारों को अपनी दुकान चमकाने के लिए नहीं है, अपना नाम ऊंचा करने के लिए नहीं है। रूहुल कुद्स की कुव्वत हमें इसलिए दी गई है ताकि हम कुव्वत पाएं और दुनिया की इंतहा तक यीशु मसीह के गवाह हो। नज़ूले रूहुल कुद्स का अजीम मकसद यही है कि हम यीशु मसीह के गवाह बन जाएं। हम यीशु के गवाह दुनिया की इंतहा तक। यीशु ने इसलिए हमें ये कुव्वत बख्शी, इसलिए ताकत दी है, ये एबिलिटी बख्शी है कि हम यीशु मसीह की गवाही दें। बी द विटनेस ऑफ क्राइस्ट। रूहुल कुद्स की कुव्वत हमें ये ताकत बख्शती है, रूहुल कुद्स की कुव्वत हमें ये ताकत बख्शती है कि हम दुनिया के अंदर यीशु मसीह की गवाही। जब हम रूहुल कुद्स से भर जाते हैं तो रूहुल कुद्स हमें ये कुव्वत बख्शता है, हमें कुव्वत बख्शता है, हमें जोर देता है, हम बोलते हैं, हम गवाही देते हैं और गवाही ये देते हैं कि यीशु मसीह मर गया था लेकिन वो मेरे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है और वो अब्दुल वहाब जिंदा है, वो फाते है, वो कुदरत वाला और दुनिया का निजात दहिंदा। रूहुल कुद्स हमें कुव्वत बख्शता है, रूहुल कुद्स हमें ताकत देता है। पांच दफा हम ये समझ लेते हैं रूहुल कुद्स कारोबार के लिए नहीं बख्शा गया, रूहुल कुद्स हमें अपना नाम ऊंचा करने के लिए नहीं, रूहुल कुद्स हमें इसलिए बख्शा गया, रूहुल कुद्स इसलिए हमें ताकत देता है कि हम यीशु मसीह के नाम को ऊंचा कर सके, उसके नाम की गवाही दे सके। हालेलुया, हालेलुया। रूहुल
ہمیں طاقت دیتا ہے. ایمان کی کتاب کے اندر ہمیں سائمن جادوگر کا ذکر ملتا ہے. وہ کہنے لگا پطرس سے مجھ سے پیسے لے لو، مجھ سے دولت لے لو، اور یہ اختیار، یہ قوت جو تمہارے اندر ہے، تم جہاں جو کہتے ہو ہوتا ہے. تم لنگڑوں کو کہتے ہو چلو، وہ چلتے ہیں. تم اندھوں پر ہاتھ رکھتے ہو، اندھے دیکھتے ہیں. اور تم لوگوں پہ ہاتھ رکھتے ہو، لوگ غیر زبانیں بولتے ہیں، قوت سے بھر جاتے ہیں. لوگ گواہی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. انہیں موت کا ڈر نہیں ہے، انہیں تلوار کا ڈر نہیں ہے. تم جس قوت سے مبعوث ہو، مجھے بھی وہ قوت دے دو. پطرس کو پیسے دینے لگا. شمعون جادوگر کا ذکر ہے. پطرس سے کہا تو خدا کی قدرت کو، اس کی قوت کو، اس کی بخشش کو پیسوں سے خریدنا چاہتا ہے. تیرے پیسے تیرے ساتھ ہی غارت ہو جائے. یہ پیسوں سے نہیں ملتا. روح القدس اچھے اعمال سے بھی نہیں ملتا. روح القدس پطرس سے کہا تھا تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع کے نام سے بپتسمہ دے تو تم روح القدس کیسے پاؤ گے؟ روح القدس انعام میں ملتا ہے. یسوع نے کہا تم اچھے ہو کر کہ برے ہو کر. اچھا جب کہتے ہیں سارے راضی ہو جاتے ہیں. یسوع نے کہا تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو. روٹی مانگے تو پتھر، مچھلی مانگے تو سانپ نہیں دیتے، انڈا مانگے تو بچھو نہیں دیتے. تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، تو میرا آسمانی باپ تمہیں روح القدس انعام میں کیوں نہ دے گا؟ ہاللیلویا. روح القدس کی قدرت ہمیں اس لیے دی جاتی ہے کہ ہم اس کی گواہی دیں. اس کی قوت ہمیں گواہی کے لائق بنا دیتی. انہیں پھر تلواروں کا ڈر نہیں ہے، انہیں موت کے سائے کا ڈر نہیں ہے. وہ یسوع کے گواہ ہے. ان پٹھیاں سٹ دے ہو پاوے اسیر کو جن کے اندر یہ قوت آ جاتی ہے، پھر وہ گواہ بن جاتے ہیں. اور روح القدس بولنے اور کلام کرنے کی طاقت بخشتا ہے. روح القدس ہمیں گواہی دینے کی طاقت بخشتا ہے. روح القدس ہمیں بولنے اور کلام کرنے کی طاقت بخشتا ہے. ایمان دوسرا باپ جو پینتیکوس کے آغاز کا باپ ہے، اور یہاں پر ایک تاریخی باپ اور ایک جذبے اور جوش کا باپ ہے، اور کلیسیا کے جنم دن کا باپ بھی اس کو کہا جاتا ہے. یہاں پر روح القدس شاگردوں پر نازل ہوتا ہے، 120 کی جماعت پر نازل ہوتا ہے. اور شاگرد جو ہے وہ آنکھ سے شعلہ کی پھٹتی ہوئی زبانوں کو دیکھتے ہیں. انہیں ایک شور کی آندھی کا سناٹا سنائی دیتا ہے، اور وہاں پر لکھا ہے کہ وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور وہ غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. انہیں بولنے کی طاقت بخشی. روح القدس ہمیں بولنے کی، کلام کرنے کی طاقت دیتا ہے، قوت دیتا ہے. روح القدس جب نازل ہوتا ہے وہ ہمیں بولنے کی طاقت دیتا ہے. یسوع نے کہا جیسے وہ مددگار آئے گا وہ تمہیں سکھائے گا، تمہیں کہاں کیا کہنا ہے. پھر بولنے والے تم نہیں بلکہ وہ تمہیں طاقت دے گا. جب تمہیں کہہ
میں مصیبتوں میں لوگ چیخیں گے تو بولنے والے تم نہیں، خدا کا روح ہوگا۔ ہیلیلویا۔ قید خانوں میں جب وہ بولتے ہیں پھر قید خانے ہل جاتے ہیں۔ ہیلیلویا۔ اور یہ قید خانے ہلانے والی ایک ہی قوت ہے اور وہ روح القدس کی قدرت ہے۔ یسوع نے کہا وہ تمہیں طاقت بخشے گا۔ ایمانداروں کی 120 کی جماعت غیر زبانیں بولنے لگی۔ وہ خود بول نہیں سکتے تھے، وہ خود نہیں بول سکتے تھے، وہ غیر زبان خود سے نہیں بول سکتے تھے، کسی طاقت نے ان کی زبانوں کو کھول دیا اور وہ غیر زبانیں بولنے لگے۔ یہ طاقت تھی، یہ قوت تھی، یہ پاور تھی کہ وہ غیر زبانیں بولنے لگے۔ روح القدس کی قوت نے انہیں یہ طاقت دی، انہیں یہ پاور دی اور وہ غیر زبانیں بولنے لگے۔ ان کی مادری زبان کچھ اور تھی، وہ خود سے نہیں بول سکتے تھے۔ روح القدس بولنے کی طاقت دیتا ہے۔ ہیلیلویا۔ انہیں طاقت مل گئی، وہ طاقت آ گئی اور وہ بولنے لگے۔ خدا کا روح جب آپ کو طاقت دے، آپ کے اندر جب وہ آئے، آپ کو بولنے کی طاقت بخشے، آپ چاہے اپنی مادری زبان بولے یا غیر زبان بولے، لیکن وہ خدا کا روح آپ کو طاقت دے گا۔ پاور، ہولی اسپرٹ، روح القدس شفا کی قوت بخشتا ہے۔ روح القدس ہمیں گواہی دینے کی قوت بخشتا ہے۔ روح القدس ہمیں بولنے کی قوت بخشتا ہے۔ روح القدس ہمیں شفا بخشنے کی قوت بخشتا ہے، یا روح القدس شفا کی قوت بخشتا ہے۔ The Holy Spirit gives the healing power۔ ہم سب پریشان، پوری دنیا پریشان، وبا کا، کورونا وائرس کا دور ہے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، دکھ ہیں، بیماریاں ہیں، حالات بگڑ رہے ہیں۔ ان سارے حالات کے اندر، بیماریوں کے اندر کون ہمیں چھٹکارا دے گا؟ This is the power of the Holy Spirit۔ جب روح القدس کی قوت تم پر نازل ہوگی، تم قوت پاؤ گے، کمزوریاں چلی جائیں گی، بیماریاں چھوڑ دے گی۔ روح القدس شفا کی قوت دیتا ہے۔ اس کی آگ نازل ہوتی ہے، وہ جلا کر بھسم کر دیتی ہے۔ روح القدس کی قوت بیماروں کو شفا دیتی ہے۔ ہیلیلویا۔ وہ تاثیر، اس کی قوت کی تاثیر جب ہماری زندگی میں اترتی ہے تو ابلیس کے شکنجے میں جکڑے ہوئے، بیماریوں میں پھنسے ہوئے، تکلیفوں کے اندر پھنسے ہوئے روح القدس کی قدرت سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ روح القدس مشکلات کے حل کے لیے قوت بخشتا ہے، یا اس کو کہہ لیں کہ روح القدس حل مشکلات ہے۔ ہیلیلویا۔ یسوع بھی حل مشکلات ہے اور خدا روح القدس بھی حل مشکلات ہے۔ دانیل 5ویں باب کی 12ویں آیت میں ذکر ملتا ہے، مصیبت میں آ گئے، پریشانی میں آ گئے، مسئلے گمبھیر ہو جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی، روح القدس ہمیں
کی ماں نے یہ کہا کہ ہم مسئلوں میں ہیں، مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، دانیل کو بلائیں۔ دانیل کے اندر روح القدس ہے، روح القدس کی قوت ہے، اس کے اندر الہوں کا روح کام کرتا ہے۔ دانیل کو بلایا جائے، وہ آ کر ہمیں ہمارے مسئلوں کا حل بتائے۔ اور آج میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کسی مسئلے میں، مشکل میں، مصیبت میں، کمزوری میں، بیماری میں، پریشانی میں، گمبھیر مسئلوں کے اندر ہے، روح القدس کو دعوت ہے۔ روح القدس حل مشکلات ہے، روح القدس ہر ایک مسئلے کا حل ہے، اس کی قوت ہر ایک بندن کو توڑ دیتی ہے۔ ہاللویا، زوردار تالیاں سن۔ ہاللویا، ہاللویا۔ روح القدس ہر ایک مسئلے کا حل ہے۔ روح القدس صبر اور تحمل کرنے کی قوت بخشتا ہے۔ روح القدس ہمیں گواہی دینے کی طاقت بخشتا ہے۔ روح القدس ہمیں کلام بولنے کی، غیر زبانیں بولنے کی طاقت بخشتا ہے۔ روح القدس حل مشکلات ہے۔ روح القدس شفا دینے کی طاقت بخشتا ہے۔ اور پھر روح القدس جو ہے یہ صبر اور تحمل کرنے کی قوت بخشتا ہے۔ کلسیوں پہلا باب 9ویں سے 11ویں آیت، The Holy Spirit gives the power of endurance۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں میرے مسائل حل نہیں ہوتے، میری مصیبتیں ختم نہیں ہوتی، میری پریشانیاں میرا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ تکلیفیں کم نہیں ہوتی، بیماریوں کا علاج نہیں ہوتا، وہ پھنسے ہوئے ہیں، کیسے نکلے، کوئی نکلنے کی راہ نہیں۔ روح القدس کو اپنے اندر آنے دے، روح القدس کو دعوت دے۔ خدا پاک روح، تو مشکلات کو حل کر دے، تو مشکلات کو حل کر دے۔ خدا کا روح ہمیں صبر دیتا ہے۔ بعض دفعہ خدا ہماری مشکلات کو حل نہیں کرتا، خدا ہمیں ان مسئلوں میں ہی رہنے دیتا ہے، لیکن ان مسئلوں میں رہنے کے لیے روح القدس ہمیں صبر دیتا ہے، قوت دیتا ہے، تاکہ ہم انہی پریشانیوں میں، انہی مسئلوں میں رہ کر بھی روح القدس ہمیں سنبھالے ہوتا ہے۔ یس، ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے، خدا نے کہا نہیں، آپ کو یہ کرنا ہے۔ تو پھر روح القدس کیا کرتا ہے؟ ہمیں طاقت دیتا ہے، ہمیں تحمل دیتا ہے۔ شاگردوں نے یہ کہا یسوع سے آ کر کہ خداوند، سامریوں نے تجھے قبول نہیں کیا، تو ایسا کر، سامریا شہر پر اپنی آگ کو نازل کر۔ یس، یسوع کر سکتا ہے کہ نہیں آگ نازل سامریا پر؟ پھر جب پترس نے تلوار نکالی تھی تو خداوند نے کیا کہا تھا؟ میں چاہوں تو کتنے فرشتے منگا دوں؟ 12 تمن فرشتوں کے میں باپ سے کہوں تو آ سکتے ہیں میری حفاظت کے لیے، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ میں ان مسئلوں میں اس پروسیس میں سے گزروں گا، کیونکہ روح القدس ساتھ ہے۔ ہم جب مسئلوں میں سے گزرتے ہیں، پریشانیوں میں سے گزرتے ہیں، یسوع ہمارے ساتھ ہے۔ اور آج سے یاد رکھیں کہ خدا کا روح بھی آپ کے ساتھ ہے، اور نہ صرف خدا کا روح آپ کے ساتھ ہے بلکہ وہ آپ کے اندر ہے، اور وہ آپ کو ہر مسئلے کو حل کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ مسئلوں میں اگر
بخشتا ہے۔ شاگردوں نے کہا خداوند تو آگ نازل کر دے سامریا پر۔ یسوع نے کہا تم کس روح کے ہو، تم کس روح کے ہو، برباد کرنے والی روح کے یا آباد کرنے والی روح کے؟ یسوع نے صبر تحمل سے کام لیا، اور ایک دن آیا سارا سامریا نکل کر سکار کے کنویں پر آ کر یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہے۔ یہ روح کی طاقت ہے، وہ ہمیں صبر دیتا ہے، دکھوں میں، مصیبتوں میں تحمل، ہمیں عاجز، ہمیں حلیم بنا دیتا ہے۔ یہ اس کی پاور ہے، وہ ہمیں طاقت بخشتا ہے۔ زوردار تالیاں روح القدس کے لیے بجائیں، زور سے ہاللویا۔ میں چاہتا ہوں ایمان چھٹے باب کی 10ویں آیت ہم پڑھیں۔ ہاللویا، praise God, glory to Jesus۔ 10ویں آیت، چھٹا باب 10ویں آیت ایمان کی کتاب۔ مگر وہ اس دنائی اور روح کا جس سے وہ کلام کرتا تھا مقابلہ، یس اس کا ذکر ہے اسٹیفنس کو سنسار کرنے کے لیے پکڑ لائے ہیں، اور یہاں پر لکھا ہے کہ وہ جس دنائی کا اور جس روح کا جس سے وہ کلام کرتا تھا مقابلہ، ہاللویا، روح القدس کی قوت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، روح القدس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ جب خدا کا روح ہمارے اندر اترتا ہے، خدا کے روح کی قوت ہمارے اندر کام کرنا شروع کر دیتی ہے، تو پھر کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ No one can fight against the power of the Holy Spirit۔ روح القدس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سب کہیں زور سے، روح القدس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، روح القدس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کوئی پہاڑ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی بیماری اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کوئی حالات، کوئی مسائل، کوئی پہاڑ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، نہ ہی ابلیس اور نہ ہی اس کی قوتیں روح القدس کا مقابلہ کر سکتی۔ روح القدس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آج 90% لوگوں کا یہ خیال ہے، یہ سوچ ہے، یہ نظریہ ہے، کسی کا سر درد ہے تو وہ کہتا ہے مجھ پر کسی نے کچھ کر دیا، کسی کا بزنس ڈاؤن ہے وہ کہتا ہے مجھ پر کوئی ٹونا ٹوٹکا، کوئی جادو، کوئی کالا پیلا نیلا ہرا جادو چل گیا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کسی کا بیماری ہو جائے، کوئی گھر میں پرابلم بن جائے، وہ کہتے ہیں فون پہ تیرے فلاں نے تجھ پر جادو چلا دیے ہیں، ابلیس نے تیرے گھر پہ قبضہ کر لیا ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں نظر لگ گئی ہے، یہ فلاں چیز ہو گئی ہے، یہ کالا علم ہماری زندگی پہ آ گیا ہے۔ یاد رکھے روح القدس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے، روح القدس کا کوئی بھی جادو، ٹونا، ابلیس، بیماریاں، مصیبتیں، کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ نہ زور سے اور نہ طاقت سے، بلکہ میرے روح سے ہو جاتا، یہ پہاڑ میدان ہو جائے۔ روح القدس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہم ایسی اوور کریڈٹ ابلیس کو دیتے رہتے ہیں، وہ بھی بیچارہ کہتا ہے چلو میری فائل میں اضافہ، میں نے کچھ بھی نہیں کیا
کیا؟ یہ کہتے ہیں جی ابلیس نے کیا ہے، جادو چل گیا ہے، یہ ٹونا ہو گیا ہے، یہ فلانا ہو گیا۔ یاد رکھیں ٹونے شونے مونے شونے کچھ بھی نہیں، یسوع مسیح خدا کا روح، خدا باپ عجیب ہے، اس کا کلام عجیب ہے۔ جو روح القدس پر یقین کرتے ہیں روح القدس کا مقابلہ نہ کوئی انسان نہ کوئی ابلیس روح القدس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ روح القدس کی قوت ہے۔ سم ٹائم نیچرل افیکٹ ہوتے ہیں، نیچرل فیکٹر ہوتے ہیں، قدرتی۔ اب زیادہ گرمی آ گئی ہے، آپ زیادہ گرمی میں پھریں گے، ہیٹ اسٹروک ہے، ہیٹ ویو ہے، آپ گرمی میں بیمار ہو جائیں گے اور آپ کہیں گے میں کام پہ نہیں جا سکتا، مجھ پر جادو چلا ہوا ہے، میری ٹانگ میں یہ ہو گیا ہے۔ آپ گرمی میں پھریں گے، آپ موسمی اثرات کی وبا سے بیمار ہو گئے۔ یاد رکھیں ہمارا خدا عجیب ہے۔ ہاللویا۔ روح القدس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ حکمت سے ہمیں اس نے دہشت کا نہیں بلکہ تربیت کا روح دیا ہے، اور وہ ہمیں سنبھال لیتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے۔ ہاللویا، ہاللویا، پریز گاڈ۔ اس لیے تمام بیماریوں سے کہیں، تمام حالات سے کہیں، تمام پریشانیوں سے کہیں تو روح القدس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہاللویا۔ اپنے حالات کو کہیں، بیماریوں کو کہیں، تو بیماری کے پہاڑ میدان ہو جائے گا، مسائل کے پہاڑ تو میدان ہو جائے گا۔ ہاللویا، گلوری ٹو جیسس۔ زبور کی کتاب اور 105واں زبور ہے، یہ ریفرنس بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ چوتھی آیت، خداوند اور اس کی قوت کے طالب ہو، ہمیشہ اس کے دیدار کے کیا رہو۔ سب بولے خداوند اور اس کی قوت کے طالب ہو، ہمیشہ اس کے دیدار کے طالب رہو۔ آمین۔ Look to the power. Seek the Lord. اس کی قوت کے کیا ہو؟ طالب۔ خداوند اور اس کی قوت کے کیا رہو؟ طالب۔ خدا اپنے وعدے کے مطابق اپنے پاک روح کو بھیج چکا۔ آج سے 2000 سال پہلے روح القدس آ چکا۔ ہم بعض دفعہ دنیاوی چیزوں کے طالب رہتے ہیں، ہم بعض دفعہ معجزات کے طالب رہتے ہیں، شفاؤں کے طالب رہتے ہیں، ہم بہت دفعہ دنیا کی چیزوں کے طالب رہتے ہیں۔
ہمارے خدا کی طرف سے۔ کیا لکھا ہے؟ پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی اور راست بازی، تو یہ ساری چیزیں تمہیں انعام میں مل جائیں گی۔ پہلے اس کے قوت کے طالب ہو، خدا کے طالب ہو، تو آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ جب اس کی قوت ہماری زندگیوں میں اترے گی تو کچھ بھی ایسا جو آپ کے لیے ناممکن ہے، روح القدس کی طاقت اسے ممکن بنا دے گی۔ ہیلیلویا۔ آئیے ہم اپنے قدموں پر سر کھڑے ہوں، پریز جیسس، اور آئیے ہم سب دعا کریں۔ گلوری گلوری گلوری، رابا شندا رابا اندے ریبے شندے ریبے 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 ریبے۔ روح القدس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔